دیکھیں یہ آج کل جو ہے نا، کیونکہ میں تو آج کل کی بات کروں گا کیونکہ یہ ہمارا ہی دور ہے نا، ہم اس دور میں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہر دور میں جو ہم سے پہلے کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کو بھی یہی مسائل ہوں گے، کیونکہ دنیا میں انسانوں کے مسائل ویسے ایک جیسے ہی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ طلاق کے مسئلے شروع سے ہی ہیں، جائیداد کے مسئلے شروع سے ہیں، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا، دیکھیں نا، قابیل اور حابیل کا۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو اپنے بھائی سے حسد ہو گیا، انہوں نے لے جا کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی رویے ہیں اور یہ ہر دور میں اسی طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہاں، یہ ایک چیز تھوڑی سی اس دور میں زیادہ ہے، کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو جائیداد کے ایشوز تھے نا، یہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے تھے، اور اب کیونکہ معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، اب بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر، کیونکہ اس وقت مادہ پرستی کا دور ہے نا، بہت زیادہ مادے کی انوالومنٹ ہو گئی ہے اور پیسے کی، اور بہت زیادہ چیزیں کمرشلائز ہو چکی ہیں، تو یہ تھوڑے سے چیلنجز تھوڑے اس دور کے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اچھا، گزارش یہ تھی کہ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، طبیعت الگ ہوتی ہے، اور ہر ایک کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو یونائٹڈ رکھے گی، جو اتفاق سے رکھے گی؟ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ ہم جو انسان ہیں نا، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، شعور دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام دیا ہے، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انسان کو اپنی عقل کو، اپنے علم کو، اپنے دین کو سامنے رکھنا چاہیے، کہ ایک دوسرے کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرنا چاہیے، کہ بھئی ہر ایک کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے۔ دیکھیں، جب ہم ادب اور احترام کا رشتہ رکھیں گے، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایک بھائی سے آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کی طبیعت نہیں ملتی، تو آپ اس سے بات چیت کم کریں، اور جب ملیں بس سلام دعا کریں، حال احوال لیں، بس ٹھیک ہے۔ زیادہ پھر ادب احترام کے ساتھ پیش آئیں، اگر وہ بڑا ہے تو اس کی عزت کریں، اگر وہ چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، بس زیادہ پھر معاملات میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے، اور یہ چیز تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے نا، کم سے کم یہ تو ضرور سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کل ایک محترمہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا پراپرٹی کا جھگڑا چل رہا ہے، بہت زیادہ بڑے مسائل ہیں، تو وہ گاڑی میں بیٹھے تھے تو اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ، تو وہ ان کو کہتی تھی کہ دیکھو، اس نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ ایٹ دی اینڈ ہم چاہے جیسے بھی ہوں، ہمیں ایک دوسرے کو منہ دینا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ آج بھی دیکھو نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات دیکھیں نا، سمجھنی ہے کہ کل کو غمی ہوگی، خوشی ہوگی، 10,000 معاملات ہوں گے، آپ کی والدہ کے، آپ کے والد کے ایشوز ہوں گے، بیماری کے، صحت کے، وفات کے، بہت سی چیزیں ہوں گی، عزیز و قارب کے، آپ کے اپنے، آپ کے عزیز و قارب، آپ کے پیاروں کی خوشیاں، غمیاں، تو ایک دوسرے کو تو پھر ملنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا مرن جیون ختم، وہ مرن جیون نہیں ختم ہوتا۔ تو یہ چیزیں انسان کو سوچنی چاہیے نا، عقل بھی تو کوئی چیز ہے، اسلام بھی تو کوئی چیز ہے، اسلام کی تعلیمات بھی تو کوئی چیز ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو باقی وظیفہ، دیکھیں وظیفہ کیا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، اس کے ساتھ ظلم مت کرو، جو بھی معاملات کرو، جو لین دین کے معاملات ہیں ان کو لکھ لو، اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھو کہ اگر مزاج نہیں ملتا تو بھائی زیادہ مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ گپ شپ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر گپ شپ ایٹ دی اینڈ کہیں اور نکل جائے گی۔ تو ان چیزوں کا ہمیں سمجھنا چاہیے نا، تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ معاملات ٹھیک رہیں گے، اگر نہیں تو پھر اس کا پھر آپ دیکھیں نتیجہ پھر بہت برا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔